الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. حضرات، اللہ تبارک و تعالی کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ انداز سے، الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے تقریباً 800 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے. 5 10 20 مرتبہ نہیں، 800 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے. کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. کہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل جہنم کی وادی ہے، ان کو اسی میں ڈالا جائے گا. کہیں الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً بالخصوص بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی محافظت کرو. اس کے علاوہ الگ الگ انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 800 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں جس عبادت کا حکم اللہ تبارک و تعالی 800 مرتبہ کلام پاک کے اندر دے اپنے بندوں کو، اس عبادت کا مقام کیا ہوگا، اس عبادت کی اہمیت کیا ہوگی، اس عبادت کی فضیلت کیا ہوگی. اللہ اکبر. آؤ ذرا دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے. اللہ اکبر. اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلایا اپنا دیدار کرنے کے لیے، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت براق سواری پر سوار ہوئے. حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نبی کو دولہا بنا کر کے براق سواری پر سوار کرتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے قدم ناز کو واپس کر لیا. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا ہماری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی؟ آپ براق پر سوار کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رہ گئی، آپ کی خدمت میں کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے اور
اس موقع پر اللہ نے زمین و آسمان کو سجا دیا ہے، اللہ نے ساری کائنات کو آراستہ کر دیا ہے، فرشتوں کو میرے سواگت کے لیے کھڑا کر دیا ہے، فرشتے سب بسب کھڑے ہیں۔ ایسے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجا دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سواگت کے لیے ہر کسی کو تیار کر کے رکھ دیا ہے، فرشتے ہماری سواگت کے لیے، ویلکم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ایسے موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام کی بارشیں فرما رہا ہے، ایسے موقع پر مجھے اپنی گنہگار امت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی گنہگار امت کی یاد آ رہی ہے۔ میری گنہگار امت ہے، میری گنہگار امت ہے، نرم و نازک ہے، وہ پل صراط کو کیسے پار کرے گی؟ وہ پل صراط جو تلوار سے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور 5000 سال تک اس کا سفر ہے، پل صراط کو میری امت کیسے پار کرے گی؟ میرے آقا اس کو سن کر کے، میرے آقا اس کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میرے آقا رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی تھوڑا ہی سا وقت گزرا تھا، اللہ اکبر، پروردگار عالم نے حضرت جبریل کے اوپر وحی نازل فرمائی، حضرت جبریل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام نازل ہوا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو میرا محبوب غمگین نہ ہو، میرا محبوب رنجیدہ نہ ہو، بلکہ کل قیامت کے دن میں محبوب کی امت کو پل صراط سے اس طریقے سے گزار دوں گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب بریلی کے تاجدار کی نظر اس پر پڑی تو پکار اٹھے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جب اس سفر کو طے کر کے جو ہے ساتوں آسمانوں کی سفر طے کرتے ہیں اور سدرہ سے پار پہنچتے ہیں، لامکہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں جب رب کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا دیا اور میرے آقا نے کیا لیا۔ اس سے پہلے اس سفر کو ملاحظہ کرو، جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کا سفر یہ طے ہوتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جب پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر فرشتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ جب میرے آقا پہلے آسمان سے آگے کو بڑھتے ہیں، جب دوسرے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، جب دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، میرے آقا نے دیکھا کہ چند فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہ رکوع میں مشغول ہیں، رکوع کر رہے ہیں۔ جب میرے آقا دوسرے آسمان سے پار تیسرے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی چند فرشتوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے تیسرے آسمان کو پار کر کے جب چوتھے آسمان پر میرے آقا پہنچے ہیں، چوتھے آسمان پر بھی فرشتوں کو دیکھا ہے، چند فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، وہ التحیات پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے چوتھے آسمان کو پار کر کے پانچویں آسمان پر جب پہنچتے ہیں، پانچویں آسمان پر بھی چند فرشتوں کو دیکھا ہے، وہ فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، درود پاک کا ورد کر رہے ہیں، درود پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت جب چھٹے آسمان کی طرف پہنچتے ہیں، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے کیا دیکھا کہ وہ اللہ کے فرشتے تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں۔ جب ساتویں آسمان پر میرے آقا کا گزر ہوتا ہے، میرے آقا ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، چند فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادتوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں میرے آقا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، میرے آقا کے دل میں یہ تمنا ظاہر ہوئی، کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی عبادت کا حکم فرما دے جس عبادت میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں، التحیات بھی ہو، درود بھی ہو، سلام بھی ہو، درود شریف بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، تکبیر بھی ہو، تحریمہ بھی ہو، یہ ساری عبادتیں اس میں سمیٹ جائے، کسی ایسی عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما دے۔ میرے آقا
آقا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، میرے آقا نے تمنا ظاہر کی، جب میرے آقا ساتوں آسمانوں کو پار کر کے، سدرا سے پار کر کے، لامکا کو پار کر کے، جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت رب کے پاس پہنچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا دیا تھا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے اپنے محبوب کی تمنا پوری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب میں نماز کا تحفہ تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ کریں آپ، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر نماز کو فرض قرار دے دیا اور تحفے میں عطا فرمایا۔ آپ سمجھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تحفے کی چیز بڑی اہمیت کی ہوتی ہے، اگرچہ وہ 1 روپے کی چیز کیوں نہ ہو، 1 روپے کی چیز ہی کیوں نہ ہو، تحفے کی چیز بڑی اہمیت کی ہوتی ہے۔ ایک انسان کو جب کوئی تحفے میں کچھ دیتا ہے، اگر آپ اس سے وہ چیز مانگے تو وہ انسان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ ہم نہیں دیں گے، فلاں نے مجھے تحفے میں دیا ہے، فلاں نے مجھے گفٹ کیا ہے، اگرچہ وہ 1 روپے کی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، نماز کی اہمیت کیا ہے پیارے، نماز کی اہمیت اس سے اندازہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تحفے میں نماز عطا فرمائی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہو تحفے کی جو چیز ہوتی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کا تحفہ عطا فرمانے کے بعد میں فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو آپ کا امتی جو کوئی یہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، میں ان 7 آسمانوں کے فرشتوں کی عبادتوں کا ثواب میں اس بندے کو عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، نمازیں پڑھو، نمازوں کے قریب آؤ، کتنی بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور زیادہ تقریر کو لمبا نہ کرتے ہوئے ایک حدیث پاک پڑھوں گا، اس کے چند ٹکڑے بیان کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ نماز کی فضیلت آپ نے سن لی، نماز کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آپ نے سن لی۔ اب جو انسان نماز کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت سارے انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ یہ نماز قبر کی تاریکیوں کو دور کرتی ہے، یہ نماز رزق میں برکت کو لاتی ہے، یہ نماز پل صراط کو آسان کرتی ہے، یہ نماز میدان محشر میں ہمارے نیک اعمال جو ہمارے جب تولے جائیں گے تو اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ یہ نماز فرشتوں کی سنت ہے، یہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کی کتنی فضیلتیں بیان کی جائیں کم ہی ہے، فضیلتیں آپ اس کی سنتے آئے ہوں گے۔ جہاں ایک بات یاد رکھیں، جس چیز کی بڑی زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ چیز اگر ہم سے چھوٹ جائے تو اس کا زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے۔ جہاں پر نماز کی بڑی اہمیت ہے، جہاں پر نماز کی بڑی فضیلت ہے اور نماز کو پڑھنے سے بہت ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو ملتی ہیں، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اگر ہم اس نماز کو چھوڑ دیں گے تو اتنی ہی مصیبت ہم کو اور آپ کو ملے گی، اتنی ہی مصیبت ہم کو اور آپ کو ملے گی۔ اور حدیث پاک کو سنتے ہیں، ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، بچل کے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، من تہاون بالصلاۃ مع الجماعہ، جو انسان سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے، جو انسان سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں عاقبہ اللہ باثنی عشرۃ بلیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو 12 مصیبتوں میں، 12 بلاؤں میں، 12 عذابوں میں اس کو گرفتار کر دیتا ہے، 12 عذاب کو اس پر مسلط فرما دیتا ہے جو انسان سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے۔ وہ 12 مصیبتیں کون کون سی ہیں؟
3 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں اس بندے کے اوپر نازل فرماتا ہے، اور 3 مصیبتیں جب وہ اس دنیا سے جائے گا یعنی موت کے وقت وہ 3 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مسلط فرماتا ہے۔ اور 3 مصیبتیں، 3 بلائیں، 3 عذاب جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے تو قبر کے اندر وہ 3 مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اور جب قبر سے وہ میدان محشر کے لیے اٹھے گا، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بھی 3 مصیبتیں اس بندے کے اوپر ڈال دے گا، 3 مصیبتوں میں اس کو گرفتار کر دے گا۔ یہ 12 مصیبتیں ہو گئی، 12 بلائیں ہو گئی، 12 عذاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دنیا کی مصیبتیں، دنیا کا عذاب، اس کو سن لو اور تقریر کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، من تہاون بالصلاۃ مع الجماعہ، جو انسان سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے، پہلی مصیبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس بندے کے اوپر نازل فرماتا ہے وہ یہ ہے، رفع اللہ البرکۃ من رزقی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی مصیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو انسان سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے، پہلی مصیبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ تو کرو پیارے، ہم اور آپ خوب کمائیں، صبح چلے جائیں، شام کو واپس آئیں، پورا دن مزدوری کریں، پھر بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق میں برکت کو نہ ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق سے برکت کو ختم کر دے، ذرا اس انسان سے پوچھو، ذرا اس کے دل سے پوچھو، اس مزدور سے پوچھو جو انسان پورا دن محنت کر کے چند پیسے کما کر کے لاتا ہے، لانے کے بعد میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کو نہ ڈال دے اور اس سے کمانے سے زیادہ کہیں اس کا زیادہ خرچ بھی ہوتا ہو، اگر 500 کماتا ہے تو 1000 خرچ ہوتے ہو، ذرا اس کے دل سے پوچھو جب اس کے رزق سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے، وہ انسان کوئی ایسا دروازہ نہیں ہوتا جس دروازے پر جاتا نہ ہو، کوئی ایسا مزار نہیں ہوتا جس مزار پر جاتا نہ ہو، کوئی ایسا مولانا اور مولوی باقی نہیں بچتا جہاں پر جا کر کے تعویذ گنڈے نہ بنواتا ہو، کوئی درگاہ اس سے باقی نہیں بچتی ہے جہاں پر وہ جا کر کے کچھ کرتا نہ ہو۔ انسان اللہ اکبر اپنے رزق میں برکت کے لیے نہ جانے کیا سے کیا کرتا ہے، تعویذیں بنواتا ہے، گنڈے بنواتا ہے، ڈوریاں بنواتا ہے، دم کرواتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، مزاروں پر جانا غلط نہیں ہے، مزاروں پر جاؤ تو صحیح، بزرگان دین کے مزار پر جاؤ، ان سے دعائیں مانگو، ان کے وسیلے سے دعائیں کرو، یہ چیز منع نہیں ہے، لیکن اس بات کا جواب تو دے دو، سب سے پہلے نبی کا فرمان ضروری ہے یا بزرگان دین کا مزار ضروری ہے؟ سب سے پہلے نبی کا فرمان ضروری ہے۔ نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر کے تم کسی بھی اللہ کے ولی کے درگاہ پر پہنچ جاؤ، کسی ولی سے تمہیں فیض حاصل نہیں ہوگا۔ ہم جاتے تو ضرور ہیں لیکن ہم اور آپ فیض حاصل نہیں کرتے ہیں، ان کی درگاہوں سے ہمیں فیض حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ماں باپ کو ستا کر کے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، پڑوسیوں کا حق دبا کر کے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم کسی انسان کا دل دکھا کر کے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری دعائیں ان کی بارگاہ سے بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت کو ڈال دے تو سب سے پہلے نبی کے فرمان پر عمل کر لو، نمازوں کی پابندی کر لو۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ضروری ہے، سب سے پہلے نبی کے دامن کو تھام لو، ان کے فرمان پر عمل کر لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت کو ڈال دے گا۔ یہ پہلی مصیبت تھی، ہم اور آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم نمازوں سے پھر بھی دور ہیں۔ اب دوسری مصیبت کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر نازل فرماتا ہے؟ دوسری مصیبت یہ ہے
میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دوسری مصیبت جو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر نازل فرماتا ہے جو جماعت میں سستی کر کے شریک ہوتا ہے. دوسری مصیبت کیا ہے؟ یذہب منہ نور الصالحین. اللہ تبارک و تعالی دوسری مصیبت جو اس کے اوپر نازل فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے سے نیکوں کا نور ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے چہرے سے نیکوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. اس کے چہرے پر خوبصورتی نہیں ہوتی ہے, اس کا چہرہ بدصورت ہو جاتا ہے. یہ دوسری مصیبت ہے. اگر آپ اس کو سمجھیں, اس کو سمجھنے کے بعد میں اس پر غور کریں تو ہم کو اور آپ کو پتہ چلتا ہے آج ہم اور آپ چہرے کو سفید کرنے کے لیے, چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے نہ جانے کون کون سی کریموں کا استعمال کرتے ہیں, نہ جانے کون کون سی کریمیں استعمال کرتے ہیں, لیکن ہمارا چہرہ پھر بھی خوبصورت نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا انگریز یہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. خوبصورت تو نہیں کہہ سکتے لیکن سفید کہہ سکتے ہیں. انگریز بہت زیادہ سفید ہوتے ہیں, اتنے زیادہ سفید ہوتے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کے بلکہ خوبصورتی نہیں جھلکتی ہے, بلکہ ان کا چہرہ دیکھ کر کے کبھی کبھی الٹی بھی آنے لگتی ہے, جی متلانے بھی لگتا ہے. یعنی ان کا چہرہ سفید تو ہے لیکن ان کے چہرے پر خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی اور چیز ہے, چہرے کا سفید ہونا اور چیز ہے. چہرہ سفید ہو جائے یہ الگ چیز ہے, چہرے پر خوبصورتی یہ اور چیز ہے. آپ نے ساولے انسان کو دیکھا ہوگا, جو انسان نمازوں کا پابند ہے, وہ انسان اگرچہ کالا ہو, اگرچہ وہ سانولا ہو, لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانیت ہوتی ہے, اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے جس انسان کی چمڑی سفید ہو وہی انسان خوبصورت ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ اکبر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج انسان اپنے چہرے کو جو ہے خوبصورت بنانے کے لیے, اپنے چہرے کی چمڑی کو سفید کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی کریمیں استعمال کرتا ہے, نہ جانے کون کون سے لوزن استعمال کرتا ہے, سب کچھ استعمال کرتا ہے. میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا, اس کے سائیڈ ایفیکٹ, اس کے نقصان الگ ہیں. اگر اس پر بات کی جائے تو اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے, 1 گھنٹے کی تقریر صرف اس پر ہو جائے گی. یہ جو ساری کریمیں ہیں جو ہم آج استعمال کرتے ہیں, ان کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں, ان کے نقصانات کیا ہیں. ہمارا چہرہ خوبصورت ہونے کے بجائے یہ برباد ہو جاتا ہے. حضرات اس کے اوپر میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں اس بات کو بتلانا چاہ رہا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے, دوسری مصیبت یہ ہے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ڈالتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو نیکوں کا جو نور ہوتا ہے, جو صالحین کا جو نور ہوتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیتا ہے. اس کو اس طریقے سے سمجھو. اللہ اکبر. جو نبی کا نور تھا, وہ نبی کا نور یہ صحابہ اکرام میں منتقل ہوا, وہ نبی کا نور صحابہ اکرام میں پہنچا, صحابہ اکرام کا نور تابعین میں پہنچا, تابعین کا نور تبع تابعین میں پہنچا, تبع تابعین سے بڑھ کر کے بزرگان دین کے پاس یہ نور آیا, اس کے بعد میں پیران اعظام کے پاس یہ نور آیا. یہ نور منتقل ہوتا ہوا, یہ نبی کا نور منتقل ہوتا ہوا یہ ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے. اب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جو نمازوں کو نہیں پڑھتا ہے, سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب مجھے بتلاؤ تو صحیح, اپنے ذہن پر زور ڈالو اور مجھے یہ بتلاؤ, آج ہم خوبصورتی کے لیے دنیا کے بہت سارے کام کر ڈالتے ہیں لیکن ہمارا چہرہ اس وقت خوبصورت نہیں بنتا ہے. لیکن ہم اپنے ذہن سے یہ بات کیوں نہیں سوچتے ہیں, ہم یہ بات اس بات کا اندازہ کیوں نہیں لگا سکتے ہیں کیا کریموں سے ہی ہمارا چہرہ خوبصورت ہوگا, کیا ان دنیا کی ساری چیزوں سے ہی ہمارا خوبصورت ہوگا چہرہ. تمہارا چہرہ تو اس وقت بھی خوبصورت ہو سکتا ہے جب تم 5 نمازوں کی پابندی کرو, تہجد کی نماز پڑھ کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو. جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور عطا فرما دیتا ہے. جو انسان نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کی برکت سے اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. لیکن ہمارا دھیان اس پر نہیں ہے. نمازوں کی پابندی کر کے بھی تو ہمارا چہرہ خوبصورت ہو سکتا ہے, لیکن اس پر ہماری توجہ نہیں ہے. ہم تو کریم پہ کریم ٹھوکتے جا رہے ہیں, بلکہ اتنا میک اپ کر لیتے ہیں کہ اگر کسی سے اگر کھرچا جائے تو 1 کلو میک اپ کے چہروں سے نکلے گا.
صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ شادیوں میں۔ اب ایک حدیث کا ٹکڑا اور سن لو، اس کے بعد میں تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ حضرات، وہ تیسری مصیبت کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس بندے کے اوپر نازل فرمائے گا؟ نبی فرماتے ہیں یکون مبغتن فی قلوب المؤمنین، وہ تیسری مصیبت یہ ہے جو انسان سستی کر کے جماعت میں شریک ہوگا، وہ تیسری مصیبت یہ ہے کہ وہ انسان تمام مؤمنین کے دلوں میں قابل نفرت ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ارے سمجھ میں ابھی آ رہا ہے نہیں؟ تمام مؤمنین کے دلوں میں قابل نفرت ہو جائے گا، یعنی تمام مؤمنین اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کو سمجھو، اس حدیث کے ٹکڑے کو۔ میرے آقا نے فرمایا جو انسان سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے، تیسری مصیبت یہ ہے کہ تمام مسلمان اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب اندازہ کرو پیارے، یہ مومنین کون کون سے ہیں؟ مومنین تمام انبیاء کرام ہیں، مومنین یہ صحابہ اکرام ہیں، مومنین یہ تمام بزرگان دین ہیں، مومنین تمام اولیاء اکرام ہیں، مومنین ہم اور آپ ہیں، یہ سب کے سب مومنین ہیں۔ یعنی تمام مومنین کے نزدیک وہ انسان قابل نفرت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث پاک کو سمجھو، میرے آقا فرماتے ہیں تمام مسلمان اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اب اندازہ کرو پیارے، جو انسان سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے اس سے ہمارے نبی ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی تو مومن ہیں، ہمارے نبی ناراض ہو جاتے ہیں، تمام صحابہ اکرام ناراض ہو جاتے ہیں، حضرت ابو بکر اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، حضرت عمر عثمان غنی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، مولا علی شیر خدا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھ جاؤ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر روشن ضمیر اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، سستی کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے۔ اور آگے بڑھو، بزرگان دین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، صابر پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، وارث پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخدوم اشرف، مخدوم ماہم، مخدوم سنہ حاجی علی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، حضور تاج الشریعہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھو پیارے، آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، آپ کا بیٹا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، آپ کی بیٹی آپ سے ناراض ہو جاتی ہے، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر ہمارا خاندان والا ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم اس خاندان میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر ہمارا محلے والا ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم اس محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر ہمارا گاؤں ناراض ہو جائے تو ہم اس گاؤں میں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، اس انسان کی اس زندگی میں کیا حیثیت ہے جس انسان سے ساری خدائی ناراض ہو، نبی اس سے ناراض ہو، صحابہ اکرام اس سے ناراض ہو، اولیاء اکرام اس سے ناراض ہو، تمام مومنین اس سے ناراض ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، وہ اس دنیا میں زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے جس سے خدا کی ساری خدائی ناراض ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ تو صرف نماز میں سستی کر کے جماعت میں شریک ہونے کا یہ عالم ہے، یہ مصیبت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھے گا، جو صرف جمعہ کے دن جائے گا، اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے ہمارا پڑوسی، ہمارا کنبہ، ہمارا خاندان، ہمارا گاؤں اس کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو اور کیا ہوگا؟ اسی لیے ہمارے گھر برباد ہو رہے ہیں، صرف اور صرف ایک ہی وجہ دکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ نماز سے دوری۔ یقیناً اگر نمازوں کی پابندی کر لو تو تمام برائیاں، تقریباً 99% تمام برائیاں اسی سے ختم ہو جائیں گی، صرف نماز کی پابندی کرنے سے ہی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم اس پر کہاں توجہ دیتے ہیں؟ بس آپ نے امام کو رکھ لیا، بس گھڑی دے رہے ہو، اب امام ہی پڑھے، اذان